کہ موجودہ قرآن مجید فرقان حمید ابو بکر و عمر کا قرآن ہے، یہ اصلی قرآن نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگ غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک شخص سے سنا کہ وہ یزید کو امیر المومنین کہہ رہا تھا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو 20 کوڑے لگائے اور فرمایا وہ یزید جس کے دور خلافت میں، جس کی بادشاہت میں، جس کے دور حکومت میں اہل بیت کو بے دردی سے شہید کیا گیا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ اس یزید کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگ غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابن زیاد نے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کو پیسہ دے کر، دولت دے کر، سونا دے کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کرنے کا، جنگ کے جائز ہونے کا فتویٰ لیا۔ یہ سراسر بہتان ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یہ باتیں وہ شخص کر سکتا ہے جو قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو نہیں جانتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی بنایا، جج بنایا۔ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ چرا لی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زرہ پہچان لی اور فرمایا یہ زرہ میری ہے، مجھے واپس کرو۔ حتیٰ کہ یہ مقدمہ قاضی شریح کی عدالت میں پہنچا۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنے گواہ پیش کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام اور اپنے بیٹے حسن کو بطور گواہ کے پیش کیا۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں بالکل درست نہیں، لہذا آپ کے پاس یہ غلام ایک گواہ موجود ہے، جبکہ شریعت کے اندر کسی معاملے کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کس حسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کی سرداری کی ٹکٹ جن کو دنیا کے اندر مل گئی، ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ان کی گواہی قبول نہیں۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بھی شریعت کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، لہذا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں ثابت نہیں ہو سکتی، درست نہیں ہو سکتی۔ جب یہودی نے یہ بات دیکھی فوراً سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر گیا اور معذرت کرنے لگا، معافی مانگنے لگا حضرت کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، اور آپ کے دور حکومت میں یہ قاضی ایک عامل کی حیثیت رکھتا ہے، ایک ملازم کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن قربان جو آپ کے شریعت کے انصاف پر، عدل پر، اس اسلامی مذہب کے عدل و انصاف پر قربان جاؤں کہ ایک ملازم وقت کے حاکم کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے، بس میرے لیے اسلام کے حق ہونے کی یہی دلیل کافی ہے۔ وہ زرہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو واپس کر دی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گئے۔ یہ تھے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے وقت کے حاکم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا۔ ایسے قاضی شریح سونے کے چند سکوں پر کیسے بک سکتے ہیں؟ ایسے قاضی شریح گندی دنیا اور دولت کو لے کر
ایسا غلط فتویٰ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، سراسر بہتان ہے، الزام تراشی ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے الزامات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور آج کل بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ قرآن مجید فرقان حمید ابو بکر و عمر کا قرآن ہے، یہ اصلی قرآن نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف ابو بکر و عمر کا قرآن نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دی گئی ایک کتاب ہے اس امت کو، جس کے اندر آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ انہ لقول فصل، اللہ کو جو فرمان ہے، اللہ کا جو قول ہے، فیصلہ کن ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو حضرت جبریل علیہ السلام لوح محفوظ سے لے کر آئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر اتارا۔ یہی وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، صحابہ اکرام نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا، انہوں نے آج تک آنے والی امت تک پہنچایا، اور قیامت تک یہی قرآن مجید فرقان حمید پہنچے گا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن مجید فرقان حمید کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں تاکید کے کتنے حروف لگا دی؟ اِنَّا تاکید کے لیے، نحن نزلنا الذکر، پھر جملہ اسمیہ کے اندر بھی تاکید ہوتی، وَإِنَّا لَهُ، جب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذکر فرمایا تو پیور جملہ اسمیہ کو ذکر فرمایا، کیونکہ جملہ اسمیہ کے اندر تاکید اور دوام ہوتا ہے، اور اِنَّا کا ذکر فرمایا یہ بھی تاکید کے لیے، پھر لام تاکید کو ذکر کیا، لحافظون، کہ نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کتاب کے بارے میں نہیں فرمایا، تورات کے بارے میں، انجیل کے بارے میں، زبور کے بارے میں، کسی صحیفے کے بارے میں نہیں فرمایا کہ ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی قیامت تک ہم کریں گے، اور آج تک اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ قرآن، موجودہ قرآن درست نہیں، نعوذ باللہ۔ امام مہدی جو 12واں امام ہے شیعوں کا، جو اس وقت غار کے اندر چھپا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوا، وہ قرب قیامت ظاہر ہوگا، وہ قرآن کو لے کر آئے گا۔ یہ کتنی من گھڑت باتیں ہیں، غلط باتیں قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں۔ کیا صحابہ اکرام سے لے کر آج تک یہ قرآن جس امت کے پاس رہا، صحابہ اکرام کے پاس رہا، تابعین کے پاس، تبع تابعین کے پاس، پوری امت کے پاس، کیا گزشتہ ساری امت نعوذ باللہ گمراہ ہے؟ یہ کیسے غلط باتیں ہیں، بہتان ہیں، الزام تراشیاں ہیں، اور اپنے آپ کو تباہ اور برباد کرنے والی جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں اور کسی کا نقصان نہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر رکے، سبز پگڑی والے کھڑے تھے، ان کو میں نے کہا السلام علیکم، یوں کیا، سر ہلایا، پھر کہا السلام علیکم، پھر بھی سر ہلایا، پھر کہا السلام علیکم، تیسری بار بھی سر ہلایا، لیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔ ہمارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے، تمام جنات کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، جنت کی خوشخبری دینے والا، جہنم سے ڈرانے والا، اللہ کے غیظ و غضب سے ڈرانے والا، اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والا نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ بریلوی حضرات دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی نے یہاں تک کہہ دیا من شک فی کفرہم فقد کفر، جن لوگوں نے دیوبندیوں کے کفر کے بارے میں شک کیا وہ بھی کافر ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ کس قدر گھٹیا باتیں کر رہے، ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے۔ اس امت کو چاہیے تھا کہ ایک ہی میز پر بیٹھتے، ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہوتے اور کفریہ طاقتوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے، کفریہ طاقتوں کا مقابلہ کرتے، لیکن افسوس کہ آج امت مسلمہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوگی، ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں۔ کس قدر غلط بات، گھٹیا باتیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر رکے، سبز پگڑی والے کھڑے تھے، ان کو میں نے کہا السلام علیکم، یوں کیا، سر ہلایا، پھر کہا السلام علیکم، پھر بھی سر ہلایا، پھر کہا السلام علیکم، تیسری بار بھی سر ہلایا، لیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔ کس قدر گھٹیا طریقہ ہے کہ ایک مسلمان کو سلام کا جواب نہیں دیا جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے ان کو غلط پٹی پڑھائی گئی اور غلط پٹڑی پر چڑھایا گیا، غلط باتیں بتائی گئی۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے نہ لگائیں، محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، اخلاق سے رہیں۔ یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا تو واقعہ ایک عام آدمیوں کا ہے کہ ایک عام آدمیوں کو جا کر سلام کیا۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا، میں نے بریلیوں کے ایک عالم سے بات کی، سب سے پہلے میں نے اس کو سلام کیا، السلام علیکم، سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اس عالم سے کوئی بات پوچھی، اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ دوسری بار پھر بات پوچھی، پھر بھی اس نے جواب نہیں دیا۔ اس عالم کے ساتھ ایک شخص کھڑا تھا، اس نے مجھے جواب دیا۔ یہ بریلیوں کے ایک بہت بڑے عالم کی بات کر رہا ہوں جو امام اور خطیب ہے، اور اسی طرح اسی عالم کو کئی بار میں نے گزرتے ہوئے سلام کرنے کی کوشش کی، سلام کیا لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ کس قدر گھٹیا طریقہ ہے، سلام کرتا ہے، مسلمان کو جواب دینے کو تیار نہیں۔ انگریزوں نے، ہمارے اعداء نے، ہمارے دشمنوں نے، یہودیوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ یہ مسلمان ایک دوسرے کے اندر مصروف رہیں اور ہمارے بارے میں بھول جائیں۔ اگر یہ آپس میں نہیں لڑیں گے، ان کو معلوم ہے اور یقین ہے اگر یہ مسلمان آپس میں نہیں لڑیں گے تو یہ متحد ہو کر ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے خلاف، ہمارے مقابلے میں صفیں بنا لیں گے۔ تو اسی لیے یہودیوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا سن 11 ہجری، اور آج سن 1448 ہجری کا سال شروع ہو چکا ہے۔ اس حساب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے 1437 سال گزر چکے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ محرم کو بڑا محترم بنایا۔ یہ ماہ محرم اہل بیت کی شہادت کے بعد محترم نہیں بنا، بلکہ یہ ماہ محرم حضرت آدم علیہ السلام سے جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے آج تک اور قیامت تک محترم ہے اور محترم رہے گا۔ لیکن اس ماہ محرم میں 2 بڑے واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت،
دوسرا واقعہ جو دردناک واقعہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نہ تو ایسا دردناک واقعہ پیش آیا اور نہ ہی قیامت تک پیش آئے گا، وہ ہے اہل بیت کی شہادت کربلا کے میدان میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی تخیر القبائل، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں میں چھانٹی فرمائی، ثم اختار العرب، پھر اللہ تعالیٰ نے عرب کو چنا، ثم تخیر العرب، پھر اللہ تعالیٰ نے پورے عرب کے اندر چھانٹی فرمائی، فاختار قریش، پھر اللہ تعالیٰ نے پورے عرب کے تمام قبائل میں سے قریش کو چنا، قریش کا انتخاب فرمایا، ثم تخیر قریش، پھر اللہ تعالیٰ نے قریش کے پورے قبیلے کے اندر چھانٹی فرمائی، تمام شاخوں کے اندر چھانٹی فرمائی، فاختار بنی ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم تخیر بنی ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کے اندر چھانٹی فرمائی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاختارنی، پھر اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے محمد بن عبداللہ کا انتخاب فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خیرکم ابا و نفسا، میں تم سب میں حسب و نسب کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے، عمدہ ہونے کے اعتبار سے تم میں پوری دنیا میں سب سے بہتر ہوں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کوئی نبی ایک قوم کے لیے آیا، کوئی نبی ایک علاقے کے لیے آیا، کوئی نبی ایک شہر کے لیے آیا، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی علاقے کے لیے بھیجا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے، تمام جنات کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، جنت کی خوشخبری دینے والا، جہنم سے ڈرانے والا، اللہ کے غیظ و غضب سے ڈرانے والا، اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والا نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا، تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ میرا نبی ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جنات کے لیے نہیں، بلکہ یہ میرا نبی، یہ میرا پیغمبر، یہ میرا رسول تمام انسانوں کے لیے، تمام جنات کے لیے، تمام جانوروں کے لیے، تمام درندوں کے لیے، تمام فرشتوں کے لیے، تمام چرند پرند کیڑے مکوڑوں کے لیے، زمین اور آسمان سورج چاند ستاروں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر آیا ہے۔ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے، حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کیسے ہوا کہ پہلے
ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں رشتے کی ضرورت ہے۔ ابو بکر عمر نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ کا رشتہ مانگا اپنے لیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم جاؤ، جا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے فاطمہ کا رشتہ مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس ذریعہ معاش نہیں، رہنے کی جگہ نہیں، رہائش کے لیے مکان نہیں، عمدہ کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید مجھے اپنی بیٹی اپنی صاحبزادی نہیں دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اصرار کیا کہ جاؤ، جا کر مانگو تو صحیح، بات تو کرو، شاید آپ کا مقدر کھل جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کے ساتھ بھیجا۔ مسجد نبوی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیسے آئے؟ شرم کی وجہ سے بات نہ کر سکے۔ پھر پوچھا علی کیسے آئے؟ پھر بھی بات نہ کر سکے، سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فرمایا اچھا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے؟ سر ہلا دیا، جی ہاں یا رسول اللہ، زبان سے پھر بھی بات نہ کر سکے شرم و حیا کی وجہ سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ، انشاءاللہ کا لفظ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے۔ گھر میں گئے اور جا کر پوچھا اپنی بیٹی فاطمہ سے، فاطمہ علی کا رشتہ آیا کر دوں؟ علی کا رشتہ آیا کر دوں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی بیٹی ہو، کیا خیال ہے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے پوچھے بغیر رشتہ کر دیتے، کیا وہ انکار کر دیتی؟ ہرگز نہیں، وہ راضی ہو جاتی، فوراً قبول کر لیتی۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق دیا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو خبردار کیا ہے کہ یہ رشتہ کرنا، نکاح کرنا بیٹے کا بھی حق ہوتا ہے اور بیٹی کا بھی حق ہوتا ہے۔ ان سے پوچھ کر رشتہ کیا جائے، ان سے پوچھ کر ان کی رضا معلوم کی جائے، پھر نکاح کیا جائے۔ اگر وہ انکار کر دے تو ان کا حق ہے، والدین کو چاہیے کہ اس پر ناراض نہ ہو، غضبناک نہ ہو، غصے نہ ہو۔ ایک بیٹے نے باپ کے سامنے انکار کر دیا کہ جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں نکاح کرنے کا، میں نہیں کر سکتا۔ باپ غضبناک ہو، کہا میرے گھر سے نکل جاؤ اگر میری بات نہیں مان۔ کتنی غلط بات ہے، شریعت کے خلاف یہ باپ جا رہا ہے۔ بیٹے کو اللہ اور اس کے رسول نے حق دیا ہے، قبول کرنے کا بھی حق دیا ہے، انکار کرنے کا بھی حق دیا ہے۔ تو اسی لیے اپنے بچوں سے پوچھنا چاہیے، ان کی رضا معلوم کرنی چاہیے، پھر رشتے کرنے چاہیے، پھر نکاح کرنا چاہیے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو سبق دیا ہے۔ حالانکہ حضرت جبریل علیہ السلام اتر چکے تھے، اللہ کا حکم لے کر آ چکے تھے، یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ اللہ کا حکم آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہہ کر چلے گئے اور پہلے جا کر فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں؟ کیوں؟ قیامت تک آنے والی انسانیت کو، امت کو سبق دینے کی۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، صحابہ کو بلایا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جبریل آ چکا ہے، جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھے بتایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کرو۔ اللہ کے حکم کے مطابق میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر رہا ہوں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا، علی فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ سے آپ کا نکاح کرتے ہیں، کیا آپ کو قبول ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ جی ہاں قبول ہے۔ جیسے ہی نکاح ہوا فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے، سجدے میں چلے، سجدے میں جا کر یہ آیت مبارکہ پڑھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔
انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اصلح لی فی ذریتی، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا کرنا۔ دعا کرنے والے علی ہیں اور آمین کہنے والے محمد الرسول اللہ ہیں۔ پھر اس نکاح میں حسن و حسین جیسے شخصیتیں پیدا ہوئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے نیک اولاد عطا کر، صالح اولاد عطا کر۔ اور اس نکاح کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 480 درہم متعین فرمایا۔ شادی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا نام رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر 10 ماہ کے بعد حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام خود رکھا، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے ان 2 ناموں کو محفوظ رکھا۔ آج تک کسی انسان نے اپنے اولاد کا نام حسن و حسین نہیں رکھا۔ پہلی مرتبہ میں محمد الرسول اللہ اپنے نواسوں کا نام حسن و حسین رکھ رہا ہوں کہ اللہ نے ان 2 ناموں کی حفاظت کی اور اپنے پاس محفوظ رکھا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ فلما کان فی الرکعۃ الرابعہ، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 4تھی رکعت کے سجدے میں تھے، تمام صحابہ بھی سجدے میں ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے میں ہیں، امام بھی سجدے میں ہیں، تمام مقتدی بھی سجدے میں ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک سجدے میں رہے۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم جو امام تھے وہ اللہ اکبر کہتے تو صحابہ اکرام سجدے سے اٹھتے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک سجدے میں رہ گئے۔ صحابہ اکرام خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک تو نہیں ہو گیا، انتقال تو نہیں ہو گیا۔ اکبر الحسن والحسین الی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر چڑھے ہوئے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر بیٹھ کر کھیل رہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی موجود ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک سجدے میں رہے، ہم خوفزدہ ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد میں نے ایک آنکھ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر بیٹھے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ بڑھایا سجدے کی حالت میں، ہاتھ بڑھا کر حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک سے نیچے اتارنا چاہا، لیکن محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو پیچھے کیا اور مجھے منع کر دیا کہ حسن حسین کو نیچے نہیں اتارنا۔ دونوں بچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر بیٹھ کر کھیلتے رہے۔ اپنی مرضی سے جب نیچے اترے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر کہا اور سجدے سے اٹھے، اور صحابہ کرام بھی سجدے سے اٹھے۔ فلما سلم، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، وضعہما بین یدیہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کو پکڑا جو چھوٹے بچے تھے، اپنے سامنے بٹھایا۔ فحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن علی عاتقہ الایمن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، صحابہ کرام کی طرف چہرہ مبارک کیا تو اپنے بیٹے
حسن کو پکڑا اور دائیں کندھے پر بٹھا دیا. والحسین علی عاتقہ الایسر، اور حسین کو پکڑا اپنے بائیں کندھے پر بٹھا دیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر صحابہ اکرام کو خطاب کر کے کیا فرمایا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، بخیر الناس جدہ و جدہ، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں دادے کے اعتبار سے اور دادی کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے؟ پھر فرمایا، الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمتا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم سب میں، تمام انسانوں میں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے؟ الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ ماموں اور خالہ کے اعتبار سے تمام انسانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں تمام انسانوں میں باپ اور ماں کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے؟ سب سے بہتر کون ہے؟ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام الحسن والحسین فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حسن و حسین کی والدہ محترمہ اللہ کے رسول کے صاحبزادی فاطمہ ہے. وَأَبُوهُمَا علی بن ابی طالب، حسن و حسین کا والد علی بن ابی طالب ہے، شیر خدا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن و حسین کے دادا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، اور حسن و حسین کی دادی یعنی نانی خدیجہ بنت خویلد ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. وعمہما جعفر بن ابی طالب، حسن و حسین کے چچا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب، ابو طالب کی صاحبزادی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و حسین کی پھوپھی ہے. وخالہما قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن و حسین کے ماموں اللہ کے رسول کے صاحبزادے قاسم ہیں، جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. وخالتہما زینب ورقیۃ و ام کلثوم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن و حسین کی خالائیں زینب بنت رسول اللہ ہیں، ام کلثوم بنت رسول اللہ ہیں، رقیہ بنت رسول اللہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب ہے، ام کلثوم ہے، رقیہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، حسن حسین کے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنتی ہیں. جدتہما خدیجہ بنت خویلد فی الجنہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن حسین کی دادی نانی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی جنتی ہیں. وعمہما جعفر بن ابی طالب فی الجنہ، حسن حسین کے چچا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی ہیں. وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب، ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی
جنتی ہیں جو حسن و حسین کی پھوپھی. وخالہما قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، حسن حسین کے ماموں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم بھی جنتی ہیں. وخالتہما زینب و رقیۃ ام کلثوم فی الجنہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن حسین کی خالائیں زینب، ام کلثوم، رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادیاں ساری کی ساری جنتی ہیں. امہما فاطمہ فی الجنہ، حسن حسین کی والدہ محترمہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی جنتی ہیں. ابوہما علی بن ابی طالب فی الجنہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنتی ہیں. حسن حسین یہ وہ شہزادے ہیں جن کے تمام رشتہ دار جنتی ہیں. دادا بھی جنتی، دادی بھی جنتی، چچا بھی جنتی، چچی بھی جنتی، پھوپھی بھی جنتی، ماموں بھی جنتی، خالہ بھی جنتی، والدہ بھی جنتی، والد بھی جنتی. ان سب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جنت کے ٹکٹ عطا کر دی. یہ وہ حسن و حسین شہزادے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی لا یحبک الا مؤمن، آپ سے صرف مومن ہی محبت کر سکتا ہے، صرف ایمان والا ہی محبت کر سکتا. لا یبغضک الا منافق، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ سے منافق ہی بغض رکھ سکتا ہے، آپ سے منافق ہی دشمنی کر سکتا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلم لمن سالمتم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن سے تم نے صلح کی، او میرے اہل بیت کے لوگوں، جن سے تم نے صلح کی میری اس سے صلح ہے. وحرب لما حاربتم، او میرے اہل بیت جن سے تم نے جنگ کی میں رسول اللہ کی بھی اس سے جنگ ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے مبارک پر رکھا اور فرمایا علی کیا تو راضی ہے، کیا تو خوش ہے کہ کل قیامت والے دن جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس سے بڑا مقام اور کیا چاہیے، میرے لیے تو یہ سب سے بڑا مقام ہے، سب سے بڑا درجہ ہے کہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، دنیا اور آخرت کے سردار کے گھر کے سامنے جنت میں میرا گھر ہو. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگ تیری مخالفت کریں گے تو پھر کیا کرے گا. عرض کی یا رسول اللہ کیا میرا دین اسلام سلامت رہے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، سارے مخالف ہو جائیں، سارے دشمن بن جائیں، میری جان کے دشمن بن جائیں، میری جان کے ٹکڑے کر دیں، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میرا دین اسلام، میرا ایمان سلامت رہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلی میں تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا بچے کھیل رہے، حسن و حسین بھی کھیل رہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے پیچھے دوڑنے لگے. حسین اس طرف جاتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے جاتے اور فرماتے پکڑو پکڑو پکڑو. حسین اس طرف جاتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے پیچھے جاتے اور فرماتے پکڑو. حسین کے ساتھ کھیلتے رہے. کافی دیر کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو پکڑا اور پیشانی مبارک پر بوسہ دیا
تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے، میں اس حسین سے ہوں۔ پھر فرمایا اللہم انی احبہ، اے میرے پروردگار میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں۔ فاحبہ، اے میرے پروردگار تو بھی اس حسین سے محبت کر۔ واحبب من یحبہ، اے میرے پروردگار جو لوگ اس حسین سے محبت کریں تو بھی اس سے محبت کرا۔ وابغض من یبغضہ، اے میرے پروردگار جو لوگ اس حسین سے بغض رکھیں، عداوت کریں، دشمنی کریں، ان کے خلاف کینہ رکھیں، اے میرے پروردگار تو بھی ان سے بغض کر، تو بھی ان سے عداوت کر، تو بھی ان کا دشمن بن جا۔ ایک دوسری حدیث شریف میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما، اے میرے پروردگار میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں۔ فاحبہما، اے میرے پروردگار تو بھی حسن و حسین سے محبت کر۔ واحبب من یحبہما، اے میرے پروردگار جو لوگ حسن و حسین سے محبت کریں تو بھی اس سے محبت کر۔ وابغض من یبغضہما، اے میرے پروردگار جو لوگ حسن و حسین سے بغض رکھیں تو بھی ان کا دشمن بن جائے۔ آج میں بھی تمام سامعین کے سامنے ابھی سن رہے یا بعد میں سنیں گے، تمام سامعین کے سامنے میں بھی کہتا ہوں اے میرے پروردگار میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اے میرے پروردگار میں اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اے میرے پروردگار میں حسن و حسین سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اے میرے پروردگار میں اپنی جان بھی حسن و حسین پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ یہ وہ اہل بیت ہے، یہ وہ حسن و حسین ہے جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ فرما دیا کہ جو بھی اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ کا رسول اس سے محبت کرے گا۔ اتنا کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کر دیے، اس کے باوجود بھی دنیا نے کیا دیکھا کہ اہل بیت کو بے دردی سے شہید کیا گیا، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، جس سے اللہ بھی محبت کرے، اللہ کے رسول بھی محبت کرے، تمام نیک صالح لوگ محبت کریں، تمام صحابہ محبت کریں۔ آج کربلا کے میدان میں وہ حسین تڑپ رہا ہے، آج حسن زہر میں تڑپ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اس سے محبت کرتا ہے پھر بھی تڑپ رہا ہے، حسین سے اللہ محبت کرتا ہے پھر بھی زخموں سے چورا چور ہے، حسن سے اللہ محبت کرتا ہے پھر بھی زہر کے اندر تڑپ رہا ہے۔ 40 دنوں تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر میں تڑپتے رہے۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کی جگہ بنائی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آزماتا ہوں اہل بیت پر، حسن و حسین پر۔ یہ کوئی مصیبت نہیں آئی، مصیبت نازل نہیں ہوئی، آفت نازل نہیں ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ یہ تو امتحان عشق تھا جس میں اہل بیت کامیاب ہوئے، حسن و حسین کامیاب ہوئے۔ کیا نہیں دیکھا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چورا چور ہے، اپنی اولاد کو کٹتا ہوا دیکھا، سر تن سے جدا ہوتا ہوا دیکھا، اپنے بیٹے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، ظالم نے تیر مارا، گلے سے پار کر گیا، خون کا فوارہ نکلا، دونوں ہاتھوں میں خون لیا اور آسمان کی طرف پھینکا اور کہا اے میرے پروردگار اگر تو اسی طرح راضی تو میں بھی راضی۔ تو اللہ نے بھی کہہ دیا ہوگا حسین تو بھی امتحان عشق میں کامیاب ہو گیا، جا تو نے 100/100 نمبر حاصل کر لیا۔ اپنے بھتیجوں کو کٹتا ہوا آنکھوں سے دیکھا، اپنے بھائیوں کو کٹتا ہوا آنکھوں سے دیکھا، اپنے سے محبت کرنے والوں کو شہید ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی حسین کی زبان پر ناشکری کے لفظ نہیں آئے، پھر بھی زبان پر کوئی غلط الفاظ نہیں آئے، پھر بھی
حسین کی زبان پر ہے کہ اے میرے پروردگار، میں سب سے زیادہ تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اپنے بیٹوں کی لاشوں کو گرتے ہوئے دیکھا، پھر بھی حسین کہہ رہے ہیں اے میرے پروردگار، سب سے زیادہ میں تیری ذات پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ تھا حسین کا صبر، یہ امتحان عشق تھا جس میں حسین بھی کامیاب ہوئے، حسن بھی کامیاب ہوئے، حسن حسین کی آل اور اولاد بھی کامیاب ہو گئی، سارے اہل بیت اس امتحان عشق میں کامیاب ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، تو خلفائے راشدین کی خلافت 30 سال رہی۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس خلافت کے بعد پھر بادشاہت آئے گی، رحمت والی بادشاہت ہوگی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان مبارک میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت کی طرف اشارہ فرمایا اور بتا دیا کہ امیر معاویہ کی جو بادشاہت ہوگی وہ رحمت والی ہوگی، جو خلافت کے فوراً بعد۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد پھر بادشاہت آئے گی جو کاٹ دینے والی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جملے مبارک میں، اس فرمان مبارک میں یزید کی بادشاہت اور حکومت کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ کاٹ دینے والی حکومت ہوگی، بادشاہت ہوگی۔ بنو امیہ نے اہل بیت پر بہت ظلم و ستم ڈھائے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بنو عباس کے خلفاء میں بھی، خلفائے عباسیہ نے بھی اہل بیت پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے، مظالم ڈھائے، اہل بیت کو چورا چور کر دیا۔ ابو منصور جو خلافت عباسیہ کا دوسرا بادشاہ تھا، ابھی بادشاہ نہیں بنا، حسن مصنع رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور کافی سارے لوگوں نے بیعت کر لی اور کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور بادشاہوں سے مقابلہ کرتے ہیں، اور اگر ہم کامیاب ہو گئے ہم آپ کو امیر المومنین بنائیں۔ سب سے زیادہ زور دینے والا، اس بیعت پر سب سے زیادہ زور دینے والا ابو منصور تھا جو ابھی تک بادشاہ نہیں بنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اہل بیت کی بادشاہت اور حکومت میں آنا پسند نہیں تھا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اے میرے پروردگار میری اولاد کو دولت سے، دنیا سے دور رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مبارک قبول فرمائی، تو کبھی اہل بیت کی بادشاہت نہیں آئی، حالانکہ اہل بیت سے عام لوگ، مسلمان عوام بے انتہا محبت کرتے تھے، حد سے زیادہ محبت کرتے تھے، اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار تھے، جانوں کے ٹکڑے کرانے کو تیار تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی کبھی بادشاہت نہیں آنے دی اللہ تعالیٰ، ان کو کبھی بادشاہ نہیں بننے دیا، اس ذلیل دنیا کے اندر نہیں آنے دیا، اس دنیا سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے دور رکھا۔ پھر ابو منصور بادشاہ بن گیا، خلیفہ بن گیا۔ جیسے ہی بادشاہ بنا تو ابو منصور نے کہا حسن مصنع کو گرفتار کر کے لاؤ جو میرے مقابلے میں کھڑا ہے۔ لشکر کو بھیجا، فوج کو بھیجا، ابو منصور نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا گیا، وہاں سے حسن مصنع رحمۃ اللہ علیہ کو اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 16 پوتے پڑپوتوں کو گرفتار کر کے بغداد میں لایا گیا۔ حسن مصنع رحمۃ اللہ علیہ پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، مظالم ڈھائے گئے۔ امام حسن مصنع رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑا، باندھ کر جلاد سے کہا اس کے سر پر ڈنڈے مار۔ ان کے سر پر ڈنڈے مارے گئے اور اتنی کثرت سے ڈنڈے مارے گئے حتیٰ کہ سر کے اندر سے خون کے فوارے نکل پڑے اور اسی حالت میں شہید ہو۔ باقی جو 16 حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے پڑپوتے تھے
ان کو ایک گھر کے اندر بند کیا گیا، ان کے لیے گھر بنایا گیا، گھر کے اندر بند کیا گیا، اور اس گھر کے آس پاس ہوا کی جگہ کو بالکل بند کر دیا گیا، اندر ہوا جانے کی کوئی جگہ باقی نہیں چھوڑی، اور اسی گھر کے اندر اس طرح بند کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ان پوتوں پڑ پوتوں دم گھٹ گیا اور دنیا سے رخصت ہو۔ اس قدر آل حسن پر ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ پھر ابو منصور کے بیٹے مہدی آئے، اس نے موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں گرفتار کرا لیا، ظلم و ستم ڈھایا۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو گرفتار کیا، قید میں ڈالا، اور ایک مرتبہ آیت پڑھ رہے تھے عسیٰ ان تولیتم ان تقطعوا ارحامکم، تو یہ آیت پڑھی، یہ آیت تلاوت کی، دل میں خیال آیا یہ لوگ تو ہمارے سر کے تاج ہیں۔ فوراً موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، جیل سے نکالا، قید سے نکالا، اور کہا کیا تم بغاوت تو نہیں کرو گے؟ موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، ہمیں تمہاری بادشاہت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سب سے بڑی بادشاہت عطا کی ہے یہی بادشاہت ہمیں کافی ہے، ہمیں تمہاری بادشاہت کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھو سارے مسلمان ہم سے بے انتہا پیار کرتے، محبت کرتے، ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو جاتے، کیا یہ بادشاہت کم ہے؟ ہمیں تمہاری بادشاہت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو مہدی خلیفہ نے کہا چلے جاؤ، ان کو رہا کر دیا۔ پھر ہارون رشید کا دور آیا، ہارون رشید نے موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں، پھر گرفتار کرا لیا، قید میں ڈال دیا۔ موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اے ہارون، ایک دن میری مصیبت کا گزرتا اور وہی ایک دن تیری عیاشی کا بھی گزر جاتا، ہم دونوں اپنی زندگی کے ایام گزار رہے ہیں، عن قریب ایسے دن میں داخل ہونے والے ہیں جو دن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہاں پر اے ہارون تیرا اور میرا میرے نانا کے سامنے فیصلہ ہوگا۔ اہل بیت پر اتنی پریشانیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ مصائب انبیاء علیہ السلام پر اترے ہیں، پھر ان کے بعد ایسے لوگوں پر مصائب اترتے ہیں سب سے زیادہ جن کا تعلق انبیاء علیہ السلام سے زیادہ ہوگا، جو انبیاء علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوتے ہیں پھر ان پر سب سے زیادہ مصائب اترتے ہیں۔ تو اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اسی لیے اہل بیت پر سب سے زیادہ مظالم ڈھائے گئے، اہل بیت کو سب سے زیادہ ستایا گیا، اہل بیت پر سب سے زیادہ ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ یہ کوئی مصیبتیں نہیں تھیں، یہ کوئی آسمانی آفت نہیں تھی، بلکہ یہ تو امتحان عشق تھا، جس امتحان عشق کے اندر اہل بیت کامیاب ہوئے، اور اہل بیت نے حسن حسین کی اولاد نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے 100/100 نمبر حاصل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔